أقبلت يا رمضان الخير مستبقا والقلب يشتاق دوما أنت تروينا يا درة الكون طاهر نبض خافقنا فالجرح كبلنا فاغسل معاصينا يا باغي الخير هذا شهر مكرمة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین کرام، آج ہمارے بیچ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سارے کے سارے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے فارغ ہیں اور بہترین موقع ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ رمضان کی آمد سے پہلے ایک پیغام آپ تک پہنچے. سب سے پہلے میں تعارف کراتا چلوں کہ ہمارے بیچ فضیلۃ الشیخ یاسر حفظہ اللہ موجود ہیں، دوسرے ہیں ڈاکٹر عبدالرحمن عبدالسلام صاحب، تیسرے ہمارے بیچ ہیں شیخ مسیح الدین صاحب جو مکتب جالیات القطیف میں دعوت کے فرائض انجام دے رہے ہیں، اور ہمارے بغل میں ہمارے ہی امام شیخ پرویز عالم الطاف صاحب ہیں، دعوت سینٹر القطیف کے اندر دعوت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں. سب سے پہلے میں سوال کروں گا ڈاکٹر عبدالرحمن صاحب سے کہ شیخ آپ چونکہ سفر پہ نکل رہے ہیں ابھی، اور ہمارے بہت سارے اخوان سفر کرتے ہیں، تو میں دیکھتا ہوں چونکہ فلائٹ میں ہم لوگ جاتے ہیں یا ویسے بھی سفر کرنا ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ خرافات میں ملوث ہوتے ہیں، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی میوزک سن رہا ہے، کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہے، تو ایسے وقت میں کیا آپ ان کے لیے کیا نصیحت کریں گے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. بعد سفر کے بہت سارے آداب ہیں، لیکن مختصر انداز میں چند آداب جن کا مختصر وقت میں ذکر کر دینا مناسب ہے. وہ اہم سب سے یہ ہے کہ انسان جب بھی اپنے گھر سے نکلنے کا ارادہ کرے تو انسان خاص طور پر دعاؤں کا اہتمام کرے. گھر سے نکلتے وقت گھر سے نکلنے کی جو دعا ہے وہ انسان ضرور پڑھے. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ اللہم انی اعوذ بک ان اذل او اذل او اضل او اضل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی. اگر اس حدیث کا انسان ترجمہ اگر سیکھ لے اور دیکھے کہ اس میں کن کن چیزوں کے لیے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا ہے، التجا کیا ہے، تو انسان کو اس دعا کی قیمت کا اندازہ ہوگا. تو خاص طور پر سب سے پہلا ہمارا جو خطوہ ہونا چاہیے، ہمارا جو شروعات جو ہونی چاہیے سفر کی، کہ وہ انسان گھر سے نکلتے وقت جو ہے دعاؤں کا اہتمام کرے. دوسری خاص بات یہ ہے کہ سفر آپ لوگ جانتے ہیں کہ سفر میں انسان کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں، اس لیے خاص طور پر سفر کی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. جب بھی انسان اپنی سواری پہ جو ہے سوار ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو سفر کی دعا سکھلائی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون. اللهم انا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل. اللهم اني اعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والاهل. اسی طرح سے انسان کو سفر کی حالت میں نماز وغیرہ کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن یہ خیال رہے کہ نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے رخصت رکھی ہے کہ انسان کو قصر کرنا چاہیے. اس کے حق میں قصر کرنا ہی زیادہ اولا اور افضل ہے. 4 رکعت والی نمازوں کو 2 رکعت کر کے پڑھے، لیکن جو 3 رکعت والی نماز ہے جیسے کہ مغرب ہے تو وہ مکمل پڑھے گا، لیکن اسی طرح سے فجر کی نماز کو بھی مکمل پڑھے گا. اگر سنتوں کا اس کو اہتمام کرنا اس کے لیے نہ تو ضروری ہے اور نہ ہی اولا ہے، بلکہ فرض نماز کو بھی قصر کر کے ہی پڑھنا اس کے حق میں اولا ہے. اسی طرح سے انسان کو سفر میں زیادہ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، تسبیحات کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ سفر میں انسان کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں. 3 وہ لوگ جن کی دعائیں زیادہ قبول کی جاتی ہیں، ان میں سے تیسرا وہ انسان بھی ہے جو سفر کی حالت میں ہوتا ہے. اس لیے ہمیں ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور خاص طور پر انسان جب نکلے تو لوگوں سے عفو درگزر کا معاملہ بھی کرنا چاہیے. ساتھ ہی اہم آداب میں سے ایک سب سے اہم جو ادب کہہ سکتے ہیں ہم، جس کی طرف اسلام نے بہت زیادہ جو ہے توجہ دلائی ہے ہماری، کہ ہم اگر 3 یا اس سے زائد ہوں تو ہم اپنے سفر کے دوران کسی کو اپنا ایک قائد، اپنا ایک امیر ضرور بنائیں. اس سے اندازہ لگتا ہے کہ اسلام میں ایک امیر کی اہمیت کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسلامی آداب اور خاص طور پر سفر کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. محترم ناظرین کرام، اب میرا دوسرا سوال جو بہت اہم سوال ہے اور جو مناسبت بھی ہے کہ ابھی چونکہ ہم رمضان کی آمد ہے اور رمضان کے استقبال کے لیے پوری دنیا کے اندر تمام مسلمان تیار ہیں، تو یہ سوال میں پوچھنا چاہوں گا اپنے بہت ہی عزیز دوست شیخ مسیح الدین صاحب سے کہ شیخ آپ یہ بتائیں لوگوں کہ ہم جیسے ہمارے یہاں مہمان آتے ہیں جو خاص مہمان ہوتے ہیں ان کے لیے خاص اہتمام کرتے ہیں، تو رمضان چونکہ مہینوں کا سردار ہے، ہمیں اس کا استقبال کیسے کرنا چاہیے؟
بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، جیسا کہ شیخ نے سوال کیا ہے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہم اس کا استقبال کیسے کریں؟ یقیناً رمضان کے مہینے کا پانا مسلمانوں پر اللہ کا بہت بڑا احسان اور فضل ہے، لہذا اس نعمت کی ہمیں قدر کرتے ہوئے ہمیں اس کے لیے بھرپور تیاری کرنی چاہیے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے بہت ہی عظیم مہمان کی شکل میں آ رہا ہے، اس لیے ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر لیں، اپنے گناہوں کی معافی کروا لیں اور اپنے نام اعمال کو پاک صاف کر لیں۔ اسی طریقے سے اگر کسی کا روزہ رہ گیا ہو تو اسے رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہی اپنے روزے کی قضا کر لینا چاہیے، کیونکہ ایک روزہ اگر قضا رہ گیا ہے تو یہ ہمارے اوپر قرض ہے گویا کہ اللہ کی طرف اللہ کا، اور اللہ کا قرض بندوں پر جو ہوتا ہے اس کی ادائیگی ہمارے اوپر بے حد ضروری ہوتی ہے۔ ایسے میرے بھائیوں، ہمیں رمضان کے آنے سے پہلے بہت سارے احکام و مسائل جو ہمارے روزے سے متعلق ہیں، کتابچے کی شکل میں یا علماء کی تقریروں کی شکل میں جو مسائل بیان کیے ہوئے ہیں انہیں سن لینا چاہیے، پڑھ لینا چاہیے، تاکہ ہم رمضان کا مہینہ آئے تو بالکل تیار رہیں اور ہم سے کوئی خطا کوئی غلطی نہ ہو۔ ایسے ہی رمضان کے مہینے کی جو فضیلت ہے وہ ہمارے سامنے ہو کہ اللہ تعالیٰ کتنا عظیم اجر ہمیں دے گا اس رمضان کے مہینے کے روزے رہنے کے نتیجے میں۔ اس لیے ہمیں ان تمام اجر و ثواب کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو ہمارے رمضان کے روزے کو پر اثر انداز ہوتا ہو یا اسے نقصان پہنچا رہا ہو۔ ایسی تمام چیزوں سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان باتوں کو سن کر عمل کی توفیق دے۔ محترم ناظرین کرام، اب تیسرا سوال ہے فضیلت الشیخ پرویز عالم الطاف صاحب سے، جو ہمارے بہت ہی عزیز ہیں، اور سوال ہی بہت اہم ہے۔ ابھی جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں مہینہ شعبان کا ہے، اور شعبان کا مہینہ جس طرح سے بدعتوں کے گھیرے میں رہتا ہے وہ ہم سے اور آپ سے مخفی نہیں ہے۔ جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں بہت ساری بدعتیں لوگوں نے ایجاد کر رکھی ہے، اور بدعت کا انجام بہت ہی بھیانک ہے، جیسا کہ ہم تمام لوگ خطبہ حاجہ میں سنتے رہتے ہیں، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، تو انجام خطرناک ہے۔ میں شیخ صاحب سوال کروں گا کہ آپ ان لوگوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے جو لوگ بدعتوں کے گھیرے میں ہیں؟ آپ کوئی ایسا میسج دیجئے، کوئی ایسا پیغام دیجئے کہ آپ کے سننے کے بعد وہ لوگ اس سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حقیقت میں ہمارے فاضل دوست شیخ پرویز عالم عبدالحلیم نے بہت ہی پیارا اور بہت ہی عمدہ سوال کیا کہ اگر انسان بدعات اور شرک میں اگر ملوث ہے تو اسے کس طریقے سے اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے پاک کرنا چاہیے۔ اور شعبان کا مہینہ بدعات کے گھیروں میں بہت ساری بدعات لوگ اس مہینے میں انجام دیتے ہیں۔ حقیقت میں ہمیں ان تمام بدعات سے دور ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا قد افلح من زکاہا، کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، اپنے نفس کا تزکیہ کیا، یعنی اپنے نفس کو تمام اخلاقی رذائل، تمام یعنی بدعاتوں سے، تمام خرافات سے، تمام معصیت سے، تمام نافرمانی سے، تمام گناہ کے کاموں سے اپنے نفس کو پاک کیا، وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس یعنی دل کو ایک ایسا لوتھڑا گوشت کا لوتھڑا قرار دیا کہ آپ اندازہ کریں، بیان فرمایا الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، کہ جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا اگر وہ خراب ہو گیا تو یہ سمجھ لیجئے کہ پورا بدن پورا جسم خراب ہو گیا۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو تمام آلائشوں سے پاک کرے، تمام معصیت سے، تمام نافرمانی سے رک جائے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کرے، اور مبارک مہینہ آ رہا ہے اس کی انسان تیاری کرے، اور تمام گناہوں سے تائب ہو کر کے اپنے ایک نئی زندگی کا آغاز کرے، اور اللہ رب العالمین سے عہد و پیمان کرے کہ اب وہ غلط کام اور اسی طریقے سے معصیت اور نافرمانی نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں تمام قسم کی بدعات اور شرکیات سے محفوظ رکھے، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین کرام، آخری سوال میرے بہت ہی عزیز دوست جناب یاسر صدر الرحمان مبارک پوری سے ہے۔ میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ شیخ آپ یہ بتائیں کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور ایک لمبا وقت ہے، میرے خیال سے 15 گھنٹہ 16 گھنٹے کا روزہ کہیں کہیں ہوتا ہے، تو اس روزے کے فوائد کیا ہیں؟ یا ایک دو فائدہ بتا دیں آپ، بڑی مہربانی ہوگی، جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بھائیو اور دوستو، ہم شعبان کے آخری عشرے میں یا بالکل اخیر میں چل رہے ہیں اور انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد رمضان المبارک جیسا مہینے کا استقبال کریں گے. اور اس مہینے کے فوائد کے بارے میں میرے دوست پرویز صاحب نے پوچھا ہے کہ کچھ فوائد اس کے ذکر کر دیں. سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ایک روزے کا فائدہ جانیں، اس کے بعد تب پھر جو ہے اور کا فائدہ جانیں. ایک روزے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، کہ جو شخص اللہ کے راستے میں اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک دن کا روزہ رہتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی 70 سال کی مسافت کے برابر اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے دور کر دیتے ہیں. یہ عام دنوں کی بات ہے. اور رمضان میں حدیث میں آتا ہے کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص ایمان کے ساتھ اور اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے روزہ رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے کے سارے سابقہ گناہ معاف کر دیتے ہیں. تو سابقہ گناہ جو جتنی چھوٹی گناہیں ہوتی ہیں سب کے سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. جو کبائر ہوتی ہیں وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتی ہیں. انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. صلی اللہ علیہ نبینا محمد. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.